خان وعدہ عصمت و طہارت پہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا حاضر روحی وارواح العالمین لتراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی عدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم مجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت محمد عظمت محمد و اہل بیت محمد پہ بآواز بلند صلوات پڑھ لیں محمد صلی اللہ محمد وآلہ پروردگار عالم مخدوم عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے جہاں کہیں آل محمد کے چاہنے والے شب بیداری میں مصروف ہیں اور ذکر امام کی جلیل القدر عبادت میں تشریف فرمائیں جیسے آپ رات جاگے ہیں کریم خالق ویسے آپ کے مقدر کا جگات سامعین گرامی قدر ایک بڑے اہم مسئلے پر آپ حضرات سے طالب علمانہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر کا وصال ہوا ہے اور وہ اس جاہلانہ موقف کو بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ اور کئی لوگ ڈرتے ڈرتے امام حسن کی شہادت رسول خدا کا وصال ان لوگوں کی غلط فہمی کو دور کرنا چاہتے اور جو فکرے میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ان کا تعلق خطابت سے نہیں ہے بلکہ ان کا تعلق اصول مذہب شیعہ کے ساتھ ہے یعنی یہ خطابت نہیں ہے شیعت ہے یہ مذہب شیعہ خیر البریہ ہے اور وہ یہ کہ معصوم طبعی موت نہیں مر سکتا میں نے دعویٰ کیا ہے آپ حضرات کی خدمت میں دلیل دینا مجھ پہ واجب ہے معصوم طبعی موت سے نہیں مر سکتا اس لیے کہ معصوم کائنات کو کنٹرول کرنے والی اتھارٹی کا نام ہے جو فرش سے لے کے عرش تک سرا سے لے کے ثریا تک واجب سے لے کے امکان تک اس کائنات کے نظام کو درہم برہم نہیں ہونے دیتا سورج وقت پہ نکلتا ہے یہ حجت کا کنٹرول ہے چاند وقت پہ ابھرتا ہے یہ حجت کا کنٹرول ہے ستارے آپس میں نہیں ٹکراتے یہ حجت کا کنٹرول ہے زمین اپنے مدار پہ چلتی ہے یہ حجت کا کنٹرول ہے زندگیاں بانٹی جاتی ہیں یہ حجت کا انتظام ہے
موت کا وقت مقرر کیا جاتا ہے، یہ حجت کا انتظام ہے۔ تو جو حجت کائنات کا نظام نہیں بگڑنے دیتی، وہ اپنے جسم کا نظام کیسے بگڑنے دے گی؟ اگرچہ یہ وقت ایسی کسی بحث کے چھیڑنے کا نہیں ہے، لیکن پھر بھی توجہ چاہتا ہوں۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترکیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ حالانکہ مذہب اہل بیت میں، اب یہ دنیا والے کہتے ہیں کہ ہم 4 عناصر سے بنے، یعنی زندگی جو ہے وہ 4 عناصر سے ظہور پذیر ہوتی ہے۔ اس میں گنتے ہیں آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ تو بندے بالکل سوئے ہوئے ہیں۔ حقہ بھی انہی 4 چیزوں سے بنتا ہے۔ جنہوں نے حقہ دیکھا نہیں سنیا تو اسی، حقہ بھی انہی 4 چیزوں سے بنتا ہے، آگ سے، پانی سے، مٹی سے، ہوا سے۔ شیطان نے آدم میں ایک ہی چیز پر اعتراض کیا ہے، مٹی۔ یہ 3 کا ساتھی ہے، مٹی کا دشمن ہے۔ شیطان کی نشانی سمجھ میں آئی؟ اس کا اعتراض آگ پر نہیں ہے، پانی پر نہیں ہے، ہوا پر نہیں ہے۔ اس نے کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا۔ اللہ نے اس کی عبادتوں کو ضائع کر کے لعنت کا توق گلے میں ڈال کے اصول بنا دیا۔ جب میں تراب کے منکر کو معاف نہیں کرتا تو ابو تراب کے منکر کو کیسے معاف کر دوں؟ اعلان ولایت علی کے بعد پیغمبر پر 12 قاتلانہ حملے ہوئے۔ 12 قاتلانہ حملے اعلان غدیر کے بعد، کہ ہم تو مسلمان ہی اسی لیے ہوئے تھے کہ بادشاہ بنے، اور تو تاج علی کے سر پہ رکھ گیا۔ چنانچہ پہلا حملہ ہے، قاتلانہ حملہ ہے پیغمبر پر، جس کا نام ہے تاریخ میں واقع عقبہ۔ یہ باتیں جو میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، وہ صرف شیعہ کتابوں میں ہوں تو زیادتی ہے، پھر مجھے نہیں پڑھنی چاہیے۔ برادران اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ 12 مشتنڈوں نے ارادہ کیا کہ پیغمبر کو پہاڑی پر اونٹ سے اترتے ہوئے قتل کر دیا۔ انہوں نے ایک پتھر کو لڑھکایا، دھکا دیا ایک پتھر کو، تاکہ سرکار کی اونٹنی بدک جائے، یعنی حضور اونٹنی پر بیٹھے ہوئے اور اونٹنی سمیت پہاڑی پر چڑھ رہے ہیں، وہ اوپر کھڑے تھے اس طرح سے۔ اور انہوں نے اوپر سے پتھر کو، آج تک ڈاکو ایسے کھڑے ہوتے، اور پتھر کو لڑکایا۔ اچانک بجلی چمکی، ادھر سے ہوا چلی، نقاب اتر گئے، ادھر سے بجلی چمک گئی۔ پیغمبر نے ایک صحابی کو ان کے چہرے دکھائے۔ نبی وہ نہیں ہوتا جسے صرف روشنی میں نظر آئے، نبی وہ نہیں ہوتا جسے صرف روشنی میں نظر آئے۔ نبی کو اندھیرے میں بھی پتا تھا کہ یہ کون ہے، لیکن ایک صحابی کو وہ چہرے دکھائے۔ میں ایک پکی نشانی تمہیں بتانا چاہتا ہوں،
اور میری منت ہے کہ ان آدھی جاگتی اور آدھی سوئی آنکھوں سے یہ بندے کا نام اگر کسی کا حافظہ ساتھ نہیں دیتا وہ کاغذ پین سے لکھ لے گا تاکہ اسے یہ نام یاد رہے اور وہ نام لکھ کے اپنے پاس رکھ لے. اور اگر کوئی نام یاد رکھ سکے تو وہ یہ نام یاد رکھ لے. یہ میرے سامنے علامہ عباس ہے, میں تو جھوٹی بات کروں گا نہیں, جتنے بندے سننے ہیں وہ اس کو اچھی طرح سے سن لیں. اپنے کسی بھی پڑھے لکھے غیر شیعہ مولوی سے پوچھنا کہ رازدار رسول کون ہے, کیا جی رازدار رسول کون ہے, تو وہ ہیں حذیفہ یمانی. حذیفہ یمانی پیغمبر نے حذیفہ یمانی کو وہ 12 شکلیں دکھا دیں. دیکھ حذیفہ یہ منافق ہیں, یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. حذیفہ میرا راز اپنے پاس رکھنا اور ان کے نام کسی کو نہ بتانا. وہ بدماش اتنے پاورفل تو تھے کہ نبی کو نام چھپانے پڑے. اتنے پاورفل تھے وہ منافق کہ احمد مختار کو, سید ابرار کو ان کے نام چھپانے پڑے. برادران اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ حذیفہ رازدار رسول ہے. صبح پیغمبر نے تقریر کی, بڑے عزت مآب حضرات تشریف فرمائے, بالخصوص ہمارے کمانڈر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں مختار فوج کے تحریک کے. میں بڑی توجہ چاہتے ہوئے ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں. پیغمبر نے صبح تقریر کی اور آقا نامدار نے اس تقریر میں فرمایا رات میرے قتل کی سازش کی گئی تھی اور 12 لوگوں نے مجھے مارنے کا منصوبہ بنایا تھا. اللہ نے مجھے بچا لیا. وہ 12 لوگ اس مجمع میں موجود ہیں. امام زمان آپ کو سلامت رکھے. میرے بھائی نے مقصد کو سمجھا. وہ 12 لوگ اس مجمع میں موجود ہیں اور یہ جنت میں ایسے نہیں جا سکتے جیسے اونٹ سوئی کے نکے سے نہیں گزر سکتا. اللہ یہ حدیث آپ کو صحیح بخاری میں بھی ملے گی کہ یہ 12 لوگ جنت میں ایسے نہیں جا سکتے جیسے اونٹ سوئی کے نکے سے نہیں گزر سکتا. مثال اس معاشرے میں بڑی ضروری چیز ہو گئی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں اعلان کروں حضرات, ابھی جب میں باشنا آ رہا تھا تو 2-3 آدمیوں نے رستے میں میری گاڑی روک کر مجھے قتل کرنے کی کوشش کی. وہ بندے اس مجلس میں موجود ہیں. ذاتی رشتہ داری تو ہے نہیں, تعلق ہے حسین ابن علی کی وجہ سے, تعلق ہے مولا علی کی ولایت کی وجہ سے. اس محبت میں کتنے لوگ ہوں گے جو اس مجمع سے کھڑے ہو جائیں گے. علامہ صاحب 200 بندے کتنے بیٹھے ہیں. آپ اس لیے کھڑے ہوں گے کیونکہ آپ کو مجھ سے محبت ہے. جس مجمع میں نبی نے تقریر کی تھی وہاں کوئی کھڑا نہ ہوا. کوئی کھڑا نہ ہوا. ان کا کھڑا نہ ہونا
اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سازش میں شریک تھے۔ اب سنیے حذیفہ کا کیا ہوا۔ اسے بڑے بڑے لوگ اکیلے کر جاتے تھے، کس کس کو دیکھا تھا؟ اب میں کیا کروں؟ تھوڑے ہونا بھی جرم ہے، اس لیے بندہ حقیقت پڑھ نہیں سکتا۔ ان میں سے ایک آدمی بادشاہ بن گیا، کیونکہ ابو سفیان نے کہا تھا کہ خلافت کی گیند ہاشمیوں سے نکل آئی ہے، اب ہم باری باری کھیلتے رہیں گے، تو میری طرف پھینکنا، میں تیری طرف، تو میری طرف۔ اس نے حذیفہ کو پکڑ لیا۔ حذیفہ کون کون تھا؟ کے نام تجھے رسول نے بتائے تھے، تو نے کس کس کی شکل دیکھی تھی؟ حذیفہ نے کہا راز ہے، مجھے نبی نے منع کیا تھا، میں نے نام نہیں بتانے۔ بندے کو غصہ چڑھ گیا، غصہ بڑی بھیڑی چیز ہے، غصے میں اندر کی باتیں باہر نکل آتی ہیں۔ اس نے غصے میں آ کے حذیفہ کو دھکا دیا، اور دھکا دے کے کہا تو بتا یا نہ بتا، واللہ انا من المنافقین، اللہ کی قسم میں تو ان 12 بندوں میں شامل تھا۔ دشمنی کی وجہ علی کی ولایت، اللہ کو قسم کھانی پڑی قرآن مجید کے اندر، ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹا، تمہارا صاحب معاذ اللہ صاحبکم، تمہارا ماسٹر، تمہارا نبی نہ کبھی پھٹکا نہ بہکا۔ حضور یہودیوں کے ساتھ تو نہیں تھے، عیسائیوں کے ساتھ تو نہیں تھے، مشرکوں کے ساتھ تو نہیں تھے، مسلمانوں کے ساتھ تھے، تو انہوں نے کیوں کہا مصطفیٰ سے کہ تو گمراہ ہو گیا ہے؟ پیغمبر پڑھتے تھے علی کے فضائل، اور یہ بے غیرت کہتے تھے یہ تو علی کا دیوانہ ہو گیا ہے، یہ تو علی کی محبت میں پاگل ہو گیا ہے معاذ اللہ، یہ تو ہر وقت علی کے فضیلتیں پڑھ پڑھ کے ہمیں کھا جائے گا۔ اللہ نے کہا ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹا، میرا حبیب نہ گمراہ ہوا نہ بہکا، وما ينطق عن الهوى، یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا، ان هو الا وحی یوحی، میں وحی کرتا ہوں تو یہ علی کے فضائل پڑھتا ہے۔ جب میں وحی کرتا ہوں تب یہ علی کے فضائل پڑھتا ہے، کیونکہ ایک پریشر گروپ بن چکا تھا، غدیر کے بعد بپھرے ہوئے منافقین متحد ہو چکے تھے۔ یہ چھوٹی جرت نہیں کہ نبی قلم مانگے اور وہ کہے نہیں دیتے، اسے آپ چھوٹی جرت نہ سمجھیں کہ نبیوں کا سلطان کہے کہ مجھے قلم اور دوات دو تاکہ میں تمہیں کچھ لکھ دوں، تم قیامت تک گمراہ نہیں ہوں گے۔ کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اسٹوڈنٹ جتنا نالائق ہو استاد کا دشمن ہوتا ہے، اور اسے کتاب سے پیار ہوتا ہے۔ جتنا بھی نالائق ہو اسے جلدیں چڑھاتے دیکھو، نئی کتاب پہ نام لکھتا دیکھو، بستے کو سنبھال کے رکھے گا، کیونکہ سکول سے بھاگ جائے تو کتابیں کچھ نہیں کہتی، استاد چھوڑتا نہیں۔ یہ جو سوئے ہوئے ہیں انہیں یاد ہوگا سکول سے بھاگنے کا زمانہ، بس سکول سے نکل گئے
گھر والوں نے سمجھا سکول گئے، بستہ ٹانگ کے کرکٹ شروع. کبھی کسی بھاگنے والے کو کتاب نے کچھ نہیں کہا، ماسٹر مارتا ہے. اسی لیے نالائق کہتے ہیں استاد گندا، کتاب اچھی. وہ جو سب سے بڑا بھاگنے والا نالائق تھا، توجہ فرما رہی ہے نا، وہ جو سب سے بڑا بھاگنے والا نالائق تھا، اس نے سب سے بڑے نبی کے سامنے کہا مجھے کتاب کافی ہے. کائنات میں کہیں بھی کتاب کافی نہیں ہوتی. ڈاکٹر کیا پڑھ کے ڈاکٹر بنتا ہے؟ کتابیں. پھر ہسپتالوں میں کتابیں کیوں نہیں رکھتے ہو؟ مریض کتاب کو کہ چیک کر خواہ کیڑی دوائی کھانی چاہیے. اگلے بچے فرنٹ سیٹ تے سونا منع ہے. بس تھوڑی ہاں کوئی خیر، انسان تھک جاتا ہے تو سو جاتا ہے. ہر کوئی علی تو نہیں کہ مرضی سے جا کے مرضی سے سوئے. وہ جو کائنات میں کبھی نہیں سویا اس بادشاہ کا نام ہے علی. ایک رات سویا کہیں نشہریوں کی دلیلوں میں اضافہ نہ ہو جائے. صرف ایک رات سویا اور سونا اتنا مہنگا ہو گیا. اس بھائی کو بھی جگا دیں. کوئی نہیں خیر اٹھو، ہاتھ کھولو نا. ہاں توجہ ہے یا نہیں؟ یہ بندے گھر بڑی مشکل سے جاگتے ہوں گے، ان کی مہربانی ہے. پہلی آواز پہ ہی جاگ جاتے ہیں کیونکہ سوئے ہوئے کو جگانا آسان ہے. اور جس نے جان بوجھ کی آنکھیں بند کی ہوئی ہوں اس کی چارپائی بھی الٹ دو، وہ نہیں جاگتا. جنہیں علی کی ولایت کا نہیں پتا اور سوئے ہوئے ہیں انہیں ایک دلیل دو جاگ جاتے ہیں. اور جس نے ماں کی بد کرداری کی وجہ سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں جب تک دوزخ کا سیک نہ لگے اس کی آنکھ نہیں کھولتے. حیدری جگاؤ بندے، حیدری 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 حیدری. اس جاگنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. آنکھیں کھلی اور بندہ یا علی نہ کہے. نعرہ حیدری. بس سامعین گرامی، ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے سپاہی کیوں؟ وہاں کتاب رکھ دو، اس میں قانون لکھ کے رکھ دو. ہن اے چڑن تے ہن اے ٹرن تے ہن اے ٹرن. تھانوں میں کتابیں رکھو. چور آ گیا جی سزا دیں. چودھری صاحب کتاب نو آگے یہ میں تو بالکل ہی آگے حیدری. کبھی کسی چودھری صاحب کو آپ شاہ صاحب کہے نا وہ راضی نہیں ہوگا، کیونکہ اگے جو دی ذات چنگی بھلی ہے. سید نہ بننے کا شوق ہی انہی کو ہوتا ہے جو پہلے کمی کمین ہو. ان کی اپنی ذاتیں بتانے کے لائق ہوتی تو سید نہ بنتے. منموہن سنگھ جو مسلمان ہو جائے تو اس کا نام کیا رکھیں گے؟ انڈیا کا وزیر اعظم کہے جی مجھے پاک کریں، میں کہوں نہا کے آ جاؤ. پڑھے لکھے بندے مجھے ماریں گے کہ مزید پلید ہو گئے، کیونکہ کافر گیلا ہو جائے تو مزید نجس ہو جاتا.
کتا اور کافر یہ گیلے ہو جائیں تو اور خطرناک. ہر چیز کو پانی پاک نہیں کرتا. کافر کو محمد کا کلمہ پاک کرتا. ہائے ہائے. ہر چیز کو پاک کرنے کی چیزیں علیحدہ ہیں. جوتی پلید ہو جائے تو دھونے سے پاک نہیں ہوتی. خشک مٹی پہ چلو تو اس کا تلوہ پاک ہو جاتا ہے. زمین جوتی کے تلوے کو پاک کرتی ہے. آگ لوہے کو پاک کرتی ہے. پانی کپڑوں کو پاک کرتا ہے. دھوپ چھتوں کو پاک کرتی ہے. اسلام ظاہر کو پاک کرتا ہے. ایمان باطن کو پاک کرتا ہے. علی کی محبت شجرہ نسب کو پاک کرتی ہے. حیدری بسم اللہ کرو. ایسے نہیں ستے نو جگاؤ. بولو بولو سخی سردار کلندر اگر کسی برتن کو کتا چاٹ جائے سرف ایکسل سے پاک نہیں ہوگا. پانی کے رگڑے سے پاک نہیں ہوگا. اس میں مٹی کا رگڑا بھی شریعت کہتی ہے لگانا پڑے گا. مٹی پاک کرے گی. کتا چاٹے تو تراب پاک کرتی. شجرہ پاک کرنا ہو تو ابو تراب کی ولایت کا اقرار کرنا پڑے گا. تول گیا. اس نے کہا ہمیں کتاب کافی ہے. اب نبی نے دی تھی 2 دوائیاں, قرآن اور اہل بیت. اس نے کہا میں کوڑی دوائی نہیں کھانی, میں نے تو کھانی ہے مٹھی دوائی. اس لیے تو ٹھیک نہیں ہوئے. میں بات آسان کر دیتا ہوں لیکن سمجھنے کی کوشش آپ کیجئے گا, میں سمجھانے کی کوشش کروں. نبی جب قبلہ خان سے تشریف لے کر آئے تو پیغمبر نے ان کی نبض دیکھی. مرض نکلا کہ خود بناتے ہیں خود ہی پوجتے ہیں. خود ہی بناتے ہیں خود ہی پوجتے ہیں. نبی نے ان کے لیے نسخہ تجویز کیا, قرآن اور اہل بیت. انہوں نے آدھی دوائی کھائی آدھی چھوڑ دی. کچھ ٹھیک ہو گئے, مرض ختم نہیں ہوا. پہلے اللہ بناتے تھے پھر خلیفے بنانے لگے. حیدری یہ بت کیسے گمراہ کرتا ہے, وہ تو بولتا ہی نہیں. وہاں بٹھا دیا جاتا ہے جہاں کے لائق نہیں ہوتا. جو بھی کسی مقدس جگہ پر بٹھا دیا جائے اس جگہ کے لائق نہ ہو بت ہے. اور معاف کرنا 3 بت بڑے خطرناک تھے. لا